بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ والوں نے نئے روحانی اشاروں اور خوابوں کے حوالے سے ایک بڑی پیشگوئی کی ہے کہ اس عید پر پاکستانی قوم کو ایک بڑی عیدی ملنے جا رہی ہے اور آنے والے 30 روز کے دوران انتہائی غیر متوقع انداز میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو 3-4 بار غیبی مدد کے انداز میں سرپرائز سپورٹ ملے گی۔ بڑی ناظرین پیشگوئی اللہ والوں کی طرف سے کہ آنے والے 30 روز کے دوران 3-4 بار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3-4 بار عمران خان کو غیبی مدد کے انداز میں سرپرائز سپورٹ ملے گی اور ملکی سیاسی منظرنامہ اتنی تیزی سے کروٹ لے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ غیبی مدد کے انداز میں پہلی حیران کن سپورٹ ملنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں رہا اور اگلے 72 گھنٹوں میں ایسا ایک بڑا واقعہ سامنے آنے والا ہے اور موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ ہارڈ اسٹیٹ کی جو دھمکیاں دے رہی ہے اسے پیچھے ہٹ جانا پڑے گا اور مزید 3 غیبی مدد کے واقعات اگلے 3-4 ہفتوں کے اندر سامنے آ جائیں گے۔ بڑی ناظرین پیشگوئیاں ہیں اور ملک کی سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا ان 3-4 واقعات کے بعد، اور جو گو مگو کی موجودہ صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، خطے کے معاملات میں صدر ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی زلمے خلیل زاد کی انٹری نے شہباز حکومت کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی ہے۔ یہ حکومت افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کر ایک بار پھر امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر اگلے 10 سال اقتدار کے مزے چکھنے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن افغان طالبان نے امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات استوار کر کے شہباز سرکار اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ سرپرست ہے ان کے سارے گیم پلان کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کس کو ہارڈ اسٹیٹ بن کر دکھائیں۔ لے دے کر ایک عمران خان اور پی ٹی آئی بچتے ہیں جن پر یہ ظلم و ستم ڈھا سکتے ہیں، لیکن ان پر تو یہ پہلے ہی مظالم کی انتہا کر چکے ہیں۔ مزید ہارڈ شپ اب یہ کیا اختیار کریں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بڑا ہی خوفناک پہلو بھی ہے۔ اس پر ناظرین آج تفصیل سے بات کریں گے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ اس سے بھی زیادہ ہارڈ اسٹیٹ بن کر دکھاتے ہیں تو وہ کیا خوفناک منظرنامہ ہوگا۔ لیکن یہ وقت آنے سے پہلے اگلے 72 گھنٹوں سے ایسا سلسلہ واقعات شروع ہونے جا رہا ہے۔ 3-4 واقعات سرپرائز اس دوران پیش آئیں گے اور یہ ساری جو ان کا گیم پلان ہے وہ تنکوں کی طرح بکھر جائے گا، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے اس وقت کہ پوری دنیا میں ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا مذاق اور ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی ہی لائی ہوئی حکومت کو چارج شیٹ کر کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ناکامی کا جو خود ہی اعلان کیا ہے، یہ شہباز شریف کی ناکامی کا اعلان ہے یا خود
آصم منیر کی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ یہ بڑا ناظرین اہم بات ہے۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل آصم منیر نے کہا کہ حکومت کی اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہیوں کی قیمت پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کے خون سے ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ والا اپنا مشہور جملہ بھی بولا۔ اس سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ پر ابھی آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بات ہو جائے کہ یہ جو اپنے نئے ہارڈ اسٹیٹ ڈاکٹرائن کے نام پر اب وہ مزید کیا قیامت ڈھانے جا رہے ہیں، اس قیامت سے پہلے اس قیامت کا ذکر ہو جائے کہ جس میں انہوں نے گورننس کی ناکامیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے خود اپنی لائی ہوئی شہباز حکومت پر قیامت ڈھا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو حکومتی کوتاہیوں کی جو قیمت ہے فوج کو اپنے جوانوں کے خون سے ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سوال یہ ناظرین کیا جا رہا ہے، بڑا زوردار اور دلچسپ سوال ہے کہ پچھلے 3 برسوں سے ملک میں جو کٹھ پتلی لا کر بٹھائے گئے ہیں وہ کس نے بٹھائے ہیں؟ اگر وہ گورننس کا مطلوبہ معیار قائم نہیں کر سکے تو یہ ناکامی بظاہر ان کٹھ پتلیوں کی، شہباز شریف کی اور اس جیسے دوسرے کٹھ پتلیوں کی ہے، اور جو اس سے پہلے شہباز شریف کی حکومت آئی، پھر اب جو شہباز شریف کی حکومت ہے، اور درمیان میں جو سینڈوچ ہوئی نگران حکومت، بھئی یہ تینوں حکومتیں تو خود ہی انہی کی اپنی لائی ہوئی ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہی لوگوں پر مشتمل ہیں جو 19-20 کر کے یہی لوگ تھے، کبھی نگران سیٹ اپ میں آ جاتے تھے، کبھی اصل حکومت میں آ جاتے ہیں۔ آج کا وزیر داخلہ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، اور جو نگران وزیر داخلہ تھا وہ آج کا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ تو یہ سارا آپس میں ہی ہے، سارا کچھ ایک ہی ٹبر ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ تو اس خاندان کی جو ناکامی ہے، 3 سالہ جو یہ دور حکومت ہے، اس کی جو ناکامی ہے اس کے ذمہ دار بھی تو پھر یہی لوگ ہیں نا جو شکلیں بدل بدل کر مختلف عہدوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر یہ ان کو لانے والے ہیں۔ اب قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گڈ گورننس کا جو گیپ ہے یا جو غیر مؤثر اور غیر فعال حکومتی مشینری یا حکومتی اقدامات ہیں، اس کی نااہلی سے پاک فوج کے جوانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکومت کو جس طرح اعلانیہ چارج شیٹ کیا ہے، اس کے بعد یہ جو کٹھ پتلی حکمران ہیں یہ خود ہی استعفیٰ دے کر ملک و قوم کی جان چھوڑ دیں گے، یا اس حکومت میں یہ کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے اور انہیں گھر بھجوانے کا کام بھی پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے جس طرح ایک سفاک ڈکٹیٹر بن کر حکومت چلائی، اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، بچہ اس سے آگاہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کو وہ ایک SHO کی مار قرار دیتے رہے، لیکن جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیک واقعے کے بعد کسی کو وہ اب منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اس لیے خود ہی استعفیٰ دے کر چھپے پھر رہے ہیں۔ نہ ان کا استعفیٰ قبول کیا جا رہا ہے اور نہ نیا وزیر داخلہ لایا جا رہا ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف اب یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کے لیے دبئی میں مقیم ہیں۔ اگر وہ واقعی بیمار تھے تو پھر یہ خبر تو پہلے روز ہی سامنے آ جانی چاہیے تھی، تاکہ کوئی افواہ یا ڈس انفارمیشن پھیلانے کا کسی کو موقع ہی نہ ملتا۔ ناظرین، آرمی چیف نے اپنے مسلط کیے ہوئے حکمرانوں کی ناکامی کا خود ہی اعلان کر کے ہر کسی کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد صرف وزیر داخلہ محسن نقوی استعفیٰ نہ دیتے، بلکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے۔
لیکن ڈٹائی کی انتہا یہ ہے کہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئی ہے یہ حکومت اس کو لانے والے، اور اس کو گھر بھیجنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ آرمی چیف نے حالیہ برسوں کی جو بیڈ گورننس ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے پاکستان کے ایک سافٹ اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اب اسے ہارڈ اسٹیٹ بنانے کا جو عزم ظاہر کیا ہے، آرمی چیف کے اس موقف پر ملک کے 25 کروڑ عوام سمیت پوری دنیا حیران اور پریشان ہے کہ پاکستان سافٹ اسٹیٹ کہاں سے ہو گیا۔ پچھلے 3 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، ملک کی اعلیٰ عدلیہ، مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ جو شفاقانہ سلوک کیا جا رہا ہے، کیا وہ کسی سافٹ اسٹیٹ میں ہوتا ہے؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ملک تو پہلے ہی 3 سال سے ہارڈ اسٹیٹ بنا ہوا ہے، اب آپ اسے مزید کتنا ہارڈ بنائیں گے؟ اس سے بھی زیادہ ہارڈ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی والوں سے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیں۔ اگر حکومت و اسٹیبلشمنٹ اب اس انتہا تک جاتی ہے تو پھر ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے بھی زیادہ خوفناک رد عمل سامنے آئے گا، کیونکہ محترمہ کی سب سے زیادہ سپورٹ کا جو بیس تھا وہ صوبہ سندھ تھا، جہاں کے عوام نے کبھی ویسی عسکریت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ حالیہ 150 برسوں میں اور نہ پچھلے 500-700 یا 1000 سالوں میں۔ جو سندھ کے عوام ہیں انہوں نے کبھی کوئی بہت بڑی فوج کشی، لشکر کشی ملک کے دوسرے حصوں پر نہیں کی، جبکہ عمران خان کے جو سپورٹ بیس ہے وہ پختون، پنجابی، سرائکی ایریاز ہیں اور کراچی ہے۔ ناظرین، یہ خطے جو عمران خان کا سپورٹ بیس ہیں، یہ قومیں، یہ نسلیں، یہ لوگ، یہ اقوام صدیوں سے اقتدار کی جنگوں کی طویل تاریخ رکھتی ہیں، اور بارہا بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچ کر انہوں نے ان مسلمانوں کو ہندوؤں کے تسلط سے بچا کر حکومت قائم کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ ناظرین، جو موجودہ صدی ہے اس میں بھی جہاد افغانستان ہو، جہاد کشمیر ہو، یا پھر افغانستان پر امریکی حملے کے خلاف پراکسی وار ہو، پختونوں، پنجابیوں اور سرائکیوں نے بہت خوفناک قسم کی جو چھاپہ مار جنگیں، پراکسی وارز لڑی ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اور پنجاب ہماری پاک فوج کی نرسری بھی ہے، اس لیے خدا نخواستہ اگر اس ایریے میں جو عمران خان کا سپورٹ بیس ہے اگر یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پھر موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب مسئلہ ناظرین یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے، یہ کیوں بار بار دھمکا رہے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے، آج کی جو اس ساری ویڈیو کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملیا میٹ نہیں کرتے تو ان سے حکومت نہیں چل رہی، جس کا چند روز قبل آرمی چیف خود ہی جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اعتراف کر چکے ہیں کہ گورننس کی نااہلی کی قیمت جوانوں کے خون سے ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور اگر یہ دوسرا انتہائی راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کو خدا نخواستہ بالکل ہی ملیا میٹ کرنے کا یہ کوشش کرتے ہیں اور خان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر اس کا رد عمل اتنا خوفناک اور خونی ہوگا کہ پھر نہ صرف ان حکمرانوں کو بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔
اس لیے اس وقت حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، یعنی نہ وہ موجودہ حالت میں کھڑے رہ سکتے ہیں اور نہ کہیں انہیں قدم رکھنے کی جگہ مل رہی ہے۔ بہت بے چارگی کی صورتحال ہے۔ اس لیے ملک کو جو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے وہ اس کی جو حیثیت ہے وہ کسی گیدڑ بھبکی سے زیادہ نہیں لگ رہی۔ تاہم اگر یہ واقعی پاگل پن کے مظاہرے پر تل گئے تو ناظرین ملک ایک آتش فشاں بن جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ایسے کسی بھی آزمائش سے بچائے، آمین۔ ناظرین، افغانستان پر دباؤ ڈالنے کا فارمولہ بھی اب زیادہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ افغان طالبان نے ایک انتہائی سمارٹ موو کرتے ہوئے زلمے خلیل زاد کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ کو ایک قیدی واپس کر کے اپنی ڈائریکٹ سفارتکاری کی کھڑکی کھول لی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر پہلے ہی افغانستان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر چکے ہیں، اب امریکہ بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ناظرین وہ منظر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے حکمران ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اب کیا راستہ اختیار کریں کہ ملک کا جو سسٹم ہے، ملک کا نظام ہے، وہ اگلے 5-10 برسوں کے لیے ان کے حوالے ہو جائے۔ اس حوالے سے ناظرین جو پیش گوئیاں تھیں جو ہم نے آغاز میں آپ کو بیان کی، اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جو چولستان کے بزرگ آسٹالوجر ہیں صوفی عبد المجید سلیمی اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والے، انہوں نے ماضی میں بھی کئی بار پیش گوئی کی ہے اور اس بار بھی انہوں نے یاد دلایا ہے کہ عمران خان پر جب کبھی مشکل وقت آتا ہے اور آزمائش کی گھڑی طویل اور سخت ہو جاتی ہے تو پھر قدرت کی طرف سے ہر بار ایسا ہوتا آ رہا ہے، اور اب جو تازہ ترین روحانی اشارے ملے ہیں یا خوابوں کے ذریعے بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی غیر متوقع غیبی مدد سامنے آنے کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی ان کے لیے صورتحال یعنی وہ گھر گئے دشمنوں میں تو پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا کہ کپتان کو دیوار سے لگانے کا عمل اس سرپرائز واقعے کی وجہ سے اپنی طاقت اور شدت کھو دیتا تھا۔ یہ پیش گوئی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کئی بار عدالتی فیصلوں اور کئی بار عالمی سطح پر پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں درست ثابت ہو چکی ہے۔ اب چونکہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے اعلیٰ عدلیہ کو اپنی لونڈی بنا لیا ہے اور جو میڈیا ہے وہ بھی لونڈی یا لونڈا بنا ہوا ہے، اس لیے اس بار جو غیبی مدد ہے وہ ملک کے اندر سے طلوع ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ملک کے باہر سے پیش آنے والے کسی واقعے، کسی تقرر، کسی تنازع کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے یا سامنے آئے گی۔ یہ ہے پیش گوئی اللہ والوں کی، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ ان واقعات کی وجہ سے جو آنے والے 30 دنوں میں پیش آئیں گے، پاکستان میں حکومت و اسٹیبلشمنٹ خود کو اچانک کمزور محسوس کرنے لگ جائے گی اور موجودہ سیٹ اپ غیر یقینی کا شکار دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ایسے پے در پے 3-4 واقعات اگلے 30 روز کے اندر اس تواتر کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اس حوالے سے انہیں اشارے ملے ہیں کہ پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کر جائے گا۔ اللہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا پہلا بڑا واقعہ پیش آنے میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، اور اگلے 3-4 روز کے اندر آپ سنیں گے ایسی بڑی خبر کہ جس کے بعد یہ جو بہت خوفناک قسم کا یعنی بلڈوزر بن کر پی ٹی آئی اور عمران خان کو بلڈوز کرنے کے لیے گیدڑ بھبکیاں دی جا رہی ہیں، اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔
ناظرین، اللہ والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی یہ غیبی مدد دوست ممالک چین، روس اور سعودی عرب کے حکمرانوں کی طرف سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خفیہ فون کال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ہمارے خطے اور پاکستان کے حوالے سے کچھ تقرریاں ایسی کر سکتی ہے، یا ایسا کوئی پالیسی بیان دے سکتی ہے، یا کانگریس میں کوئی ایسا بل اور قرارداد آ سکتی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر ایسی شخصیت کو بنا دیا جائے، یا جنوبی ایشیا کے لیے جو نائب امریکی وزیر خارجہ ہے وہ ایسی شخصیت کا باقاعدہ باضابطہ تقرر عمل میں آ جائے کہ جس کے حوالے سے ہر کسی کو یہ نظر آنے لگ جائے کہ وہ عمران خان کے حق میں گیا ہے وہ قدم۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اللہ والوں کی طرف سے کہ اگلے 10 روز کے بعد آنے والی جو میٹھی عید ہے، اس میٹھی عید پر عمران خان کے حوالے سے ایک غیر متوقع خبریں 1-2 پوری قوم کے لیے کسی بہت بڑی عیدی سے کم نہیں ہوں گی۔ ناظرین، 3-4 ایسے اقدامات یک کے بعد دیگرے سامنے آنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان ایک بار پھر پوری قوم کی اور پورے سمجھ لو کہ جو طاقتور حلقے ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا وہ مرکز نگاہ بن جائے گا، اور پھر تمام کہتے ہیں نا تمام راستے تمام قافلے پھر اڈیالہ جیل کی طرف ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔